طارق مسعود کی گزشتہ دنوں وائرل ہونے والی ویڈیو کے حوالے سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ ویڈیو ایڈیٹنگ تو نہیں ہے اور دیگر اور چیزوں کو ملحوظ رکھا جا رہا تھا، لیکن جب طارق مسعود کی طرف سے اس کی بے جا وضاحت اور تعویلات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لنسفعن بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے۔ عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ۔ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے، تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے، ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے، تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے، یوں کہا ہے۔ اس حوالے سے صرف چند معروضات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو امی کا معنی بیان کیا گیا یہ سراسر گستاخی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ان پڑھ نہیں، بے پڑھے تھے، اور جو آپ کو نہیں آتا تھا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو سب بتا دیا۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے، امی تھے۔ رہی بات قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہوئے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ کو جو اس نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، وہ پوری کی پوری شریعت، پورے کے پورے قرآن اور پورے کے پورے دین کو ہی مشکوک بنا دی ہے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے، لیکن یہاں لنسفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا ہوگا۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ کاتب وحی نے لکھا۔ اچھا، اب بیجا تعویلات کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے ظاہری صورت میں یہ بات کی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں اس کے لفظ ٹو لفظ وہ جملے بتاتا ہوں جو اس نے اپنی ویڈیو میں کہے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ پہلے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے غلط لکھا ہوا ہے، اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے، یعنی اس میں کہیں پر ظاہری صورت کا لفظ یا ظاہرا استعمال نہیں کیا۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھنے کے بعد آگے یہ بکواس کرتا ہے کہ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% مسٹیک ہے، پھر کہتا ہے یہ گرامر کے لحاظ سے کیا ہے بھائی بولو، اور لوگوں سے بنواتا ہے غلط۔ تو صاف لفظوں میں اس نے توہین قرآن بھی کی ہے، توہین صحابہ بھی کی ہے اور توہین رسول اللہ بھی کی ہے۔ پہلا مطالبہ اداروں سے، اللہ کا واسطہ اس پاکستان کو پھر سے اس فرقہ واریت میں مت دھکیلیے کہ جہاں سے پاکستان واپس آیا ہے۔ ہم پاکستان کے امن کے خواہاں ہیں، اس پر ہمارے ادارے خود ایکشن لیں۔ سائبر کرائم اسی مقصد کے لیے بنا ہے، صدر وزیر اعظم کی گستاخی ہو، چیف جسٹس کے خلاف کوئی بولے تو فوراً ایکشن ہوتا ہے، اداروں کے خلاف بولے تو ایکشن ہوتا ہے، اس کے خلاف سائبر کرائم خود نوٹس لے۔ دوسرا مطالبہ دیوبندیوں سے، سپاہ صحابہ سے جو صحابہ کے نام پر جان لینے اور دینے کی بات کرتے ہیں۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کی شان میں ہونے والی گستاخیوں پر آپ نے FIR کٹوائی، مجھے خود پریس کلب میں سپاہ صحابہ کے نمائندوں نے بتایا کہ 300 سے زیادہ FIRs کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ہم نے کٹوائی ہے، بہت اچھا کام کیا، لیکن اب یہ سارے صحابہ کی عزت کی بات ہے، اس پر آپ صرف FIR نہ کٹوائیں بلکہ طارق مسعود کو وہ سبق سکھائیں جو کسی دور میں اہل تشیع کے خلاف آپ کا مزاج ہوا کرتا تھا، اور وہ ہمیں بتانے کی ضرورت
نہیں ہے۔ اور تیسرا مطالبہ ان سیدھے سادے اور سادہ لو مسلمانوں سے، چھوڑیے یہ مسلکی اختلاف۔ میں اس بنیاد پر بات کر رہا ہوں، کیا قرآن آپ کا نہیں ہے؟ کیا صحابہ ہمارے اور آپ کے نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے نہیں ہیں؟ یہی جملہ آپ کے باپ کے بارے میں کوئی بولے جو سب رسول اللہ کے بارے میں بولا گیا، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ طارق مسعود سے دین کا بڑا کام ہوا اور یہ ہوا، یہ رہنے دیجیے بات، دین کا بڑا کام ہوا، بلند بغورہ کتنا بڑا عالم تھا۔ بات یہ کہ ابھی جو بکواس کی ہے اس پر رد عمل کیا ہے؟ اگر ابھی آپ نے اس کو فیور کی، ابھی بھی آپ اس کو سپورٹ کرتے رہے، جیسے کہ ویڈیو سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، ہم مسلک کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہے۔ یہ کام اگر کوئی ہمارے اپنے ادارے کا بندہ، ہماری تنظیم اور مسلک کا بندہ بھی کرتا، ہمارا رویہ یہی ہوتا جو آج طارق مسعود کے ساتھ ہے۔ آپ سے گزارش ہے مکمل بائیکاٹ کیجیے اور انشاءاللہ اس پر قانونی مشاورت جاری ہے، ہم جلد اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے انشاءاللہ۔